کیا بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. جی تھوڑی نہیں، میں نے بہت زیادہ تفصیل بتائی ہوئی ہے. بالوں کو رنگنا، آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے مکمل دلائل سامنے رکھے ہیں، دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو. ان شارٹ یہ ہے کہ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے. البتہ کوئی 70-80 سال کا کوئی بوڑھا شخص ہے وہ بلیک کلر یوز نہیں کرے گا. ہاں 60 ایئرس تک اگر کوئی یوز کر لے تو ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. طارق جمیل صاحب تو 70 پلس ہو کے بھی کر رہے ہیں. ہاں 70 پلس ہے وہ. باقی صحابہ کرام نے سفید داڑیاں بھی رکھی ہیں، اگرچہ رنگنا افضل ہے سرخ رنگ سے. بلیک سے تو چند ایک اصحاب نے رنگی ہیں، زیادہ تر تو سرخ ہی کرتے تھے، مہندی یوز کرتے تھے. لیکن ان اصحاب سے بھی داڑھی سفید رکھنا ثابت ہے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہے جو بخاری مسلم میں آئی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑیوں کو رنگو. اللہ کا شکر ہے صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ حکم افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، واجبیت کا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ واجبیت کا ہو تو کوئی صحابی بھی سفید داڑھی نہ رکھتا. اس لیے دین کی فقہ کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر صحابہ کرام داڑھی کو کالا نہ کرتے تو ہمیں کبھی یہ سمجھنا آتا کہ وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے کالے رنگ کی ممانعت والی، وہ کس کانٹیکسٹ میں. تو صحابہ کرام سے ایٹ لیسٹ نبی الاسلام کے جو فرامین ہیں ان کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکم کے درجے میں ہے، یہ مشورے کے درجے میں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے، اور یہ فرض کے درجے میں. تو مولا علی جو ہے وہ داڑھی نہیں رنگتے تھے، آخری وقت تک 64 سال کی عمر تک ان کی داڑھی سفید تھی. تو میں نے وہ حدیثیں بھی سنائی تھی جو ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے گیا، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفید داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انہوں نے اپنی داڑھی سفید ہی رکھی ہوئی تھی، وہ رنگتے نہیں تھے. عبداللہ ابن عمر رنگا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام بھی رنگتے تھے، امام حسن نے بھی رنگی ہے، حضرت برا بن عازب نے بھی رنگی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو باقاعدہ پورے چیپٹر مل جائیں گے جو صحابہ رنگتے تھے جو نہیں رنگتے تھے. ان شارٹ یہ کہ دونوں عمل جائز ہیں. میں نے اپنے حوالے سے چونکہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی تو میں نے پورا اس کو ایک ٹاپک بنا کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں داڑھی کو رنگوں. اگرچہ صحابہ کرام سے رنگنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ حضرت علی کا بھی عمل اس پہ موجود ہے کہ انہوں نے داڑھی کو نہیں رنگا، اس لیے مجھے یہ عمل اس اعتبار سے بہتر لگا. اور ویسے بھی انسان ایک خام خواہ ایک دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جوان بننے کی، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. صحابہ کرام کا تقویٰ تو بہت بڑے لیول کا تھا، ان پہ تو کوئی شریف فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنے لیے اس دوڑ سے باہر ہونے کو پسند کرتے ہیں. اب الیاس قادری صاحب باپا جانی کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی سرخ کرتے تھے داڑھی. 5-6 سال پہلے انہوں نے آلموسٹ داڑھی سرخ کرنا ختم کر دی. 70 پلس ہیں، 1950 کی پیدائش ہے، 74 ہیں، چہرے پہ ایک جھری بھی نہیں ہے باپا جانی. ہاں حالانکہ ینگ ایج میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے، 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کئی بیماریاں لگ گئی تھی، لیکن چونکہ لیونگ سٹینڈرڈ اچھا رہا تو دیکھ لیں 74 سال کے باقی بابے دیکھیں اور باپا جانی کو دیکھیں. ویسے تو نماز وہ بھی اب بیچارے اشاروں سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے کمر درد کی وجہ سے یہ وہ، لیکن باقی ان کا صحت بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو وہ پہلے داڑھی رنگتے تھے تو ان کو دیکھا دیکھی ان کے کئی مریدوں نے ڈارک براؤن کرنا شروع کر دی. اب چونکہ ان کے نزدیک داڑھی کو آپ کالا نہیں کر سکتے، حرام ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں 2 اعلیٰ حضرت ہیں، ایک اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں اور ایک اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب داڑھی کالی کرتے تھے اور یہ اعلیٰ حضرت داڑھی کو کالی کرنے کو حرام سمجھتے تھے. زیادہ تر حنفی علماء کا یہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے کہ داڑھی کالی نہیں کر سکتے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے داڑیاں کالی کی ہیں، یہ جائز ہے. صحیح بخاری میں حضرت حسین ابن علی کی داڑھی کالی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وسمہ کی بوٹی سے کالا رنگا ہوا تھا. اب حیران کن بات دیکھیں، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت کو کسی نے ریٹن میں کوشچن کیا کہ وسمہ کی بوٹی لگا کہ اگر کوئی داڑھی کو کالا کرے تو جائز ہے؟
تو اس کا علمی جواب انہوں نے نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین نے وسما کی بوٹی یوز کی ہوئی ہے. عرب میں یہ بوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, ظاہر کیمیکل تو نہیں ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت جواب پتا کیا دے رہے ہیں, وسما ہو یا تسما حرام ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے یار, آپ ذرا اس کو دیکھیں. ویسے تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں پکڑتے ہیں کہ وسما کی بوٹی حضرت حسین ابن علی نے استعمال کی ہوئی تھی, اور بخاری میں ہے 3748 نمبر حدیث 3748, جس میں امام بخاری نے برأس الحسین علیہ السلام لکھا. حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے جب رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے کالے رنگے ہوئے تھے. تو اب اعلیٰ حضرت کو سوال لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وسما ہو یا تسما. اب ان لوگوں کا حدیثوں کے ساتھ یہ شغف ہے. ہونا تو چاہیے تھا جواب دیتے نا اس بات کا کہ حدیث میں آیا ہے, تو اس کا یہ جواب بنتا ہے. اور دوسری طرف وہابیوں کا حال دیکھیں. یہ حدیث انسان جب پہلی دفعہ پڑھتا ہے کہاں اٹھتا ہے. وہابیوں نے حدیث لکھی ہے اور نیچے شرح ہوئی بھی ہے, وسما ایک عرب کی بوٹی ہے جو داڑھی کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد خبیث کون ہے, تھوڑے ماموں دے پتر دا گورنر, اور حسین کون جو جنتی نوجوانوں کا سردار, اس کا سر کاٹ کے تشت میں پیش کیا گیا ہے. اس پورے واقعے کی کوئی شرح نہیں لکھی ہوئی. نیچے لکھا ہوا نوٹ, وسما ایک بوٹی ہے جو داڑھی کے اور سر کے بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. یہ حدیث کی شرح ہو رہی ہے. ظاہر ہے بنو امیہ کی حرام کی تنخواہیں ان لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں. اس حدیث کو کوئی ایک عام مسلمان پڑھے تو ایک بار کہاں اٹھتا ہے. مجھے بتائیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نیچے یہ شرح ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وسما کی بوٹی کون سی ہے. یہ بات کی چیز ہے, پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کون ظالم تھا جس کے سامنے حسین کا سر کاٹ کے تشت میں لا کے پیش کیا گیا ہے, اور وہاں پہ حضرت انس ابن مالک کھڑے ہوئے ہیں, اور بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ چھڑی سے ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا تو حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حضرت حسین ابن علی تھے. یہ پوری حدیث ہے, اور حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے. 8-10 موضوع تھے اس میں جو بریف ہونے چاہیے تھے. شرح نیچے ہوئی بھی ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے جو کالے رنگ کے لیے. تھوڑا منہ کالا ہوئے دنیا اور آخرت تھوڑے وڑیاں دا بھی. تو دیکھا اللہ نے کیسی مٹی پلید کروائی ہے ان کی میرے ہاتھوں. کوئی نہیں بچا, نہ پرانا نہ نواں, کوئی ناسبی نہیں میں چھڑیا. توحید میں بھی زیرو ٹالرنس ہے, اور اہل البیت کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ غدیر خم پہ 2 چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت. اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کے دشمنوں کو کاٹا جاتا, اور آج اس نے سلوک کیا ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل سے.